مشن سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تمام تر مہینے اور ان تمام دنوں میں جو باقی رہ گئے ہیں ہماری تمام تر کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ استقامت دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اس تمام تر مہینے کو گزاریں اور اس میں ٹریننگ لینے کے بعد اپنی باقی زندگی کو ایک بہترین انداز میں آگے لے کر چل سکیں۔ آج کے موضوع کے حوالے سے بات کریں تو چونکہ آج شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا دن ہے تو یقین مانیں آج تکلیف بھی ہے، دکھ بھی ہے، افسوس بھی ہے، لیکن دوسری جانب فخر بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے دست شفقت کے نیچے تربیت پانے والے حضرت علی وہ عظیم ہستی جو پوری امت کے لیے ایک نمونہ ہے کہ مشکل حالات میں کس طریقے سے چلنا ہے، جب دین خطرے میں ہو اس وقت کیا کردار ادا کرنا ہے، اور کب کب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سہارا بنایا، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں اور میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ الماس خان۔ السلام علیکم۔ اور آج 21 رمضان المبارک ہے اور آج کا یہ جو دن ہے، آج کا جو روزہ مبارک ہے، جیسے کہ عمران نے آپ کو بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت ہے آج، اور آج اسی پر بات کی جائے گی۔ اپنے موضوع اور آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے پینل پر اس بزم میں، اس خوبصورت محفل میں جو معزز مہمان ہمارے ساتھ ہیں ان کا انٹروڈکشن آپ کے ساتھ کرائیں گے۔ جی ہمارے ساتھ علامہ ناصر مدنی صاحب ہیں، کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں، بہت شکریہ بھائی، آپ ہمارے پینل کا حصہ ہیں مسلسل، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کار خیر کا جزا دیں اور مزید آپ کو ہمت دیں، توفیق دیں کہ آپ اسی طرح سے خدمات سر انجام دیتے رہیں۔ اور ہمارے ساتھ سید اسامہ شاہ بخاری صاحب ہیں، آپ معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ اسامہ بھائی کی ایک کوالٹی ہے کہ بڑے جامع انداز میں اور بڑے آسان لفظوں میں کوئی بھی ہمارا موضوع رہا ہے، کوئی بھی ٹاپک رہا ہے، تمام تر اس مقدس مہینے میں آپ نے بڑی جامع انداز میں اس پر روشنی ڈالی ہے۔ اور چونکہ میں ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں کہ یہ جو بزم ہم سجائے بیٹھے ہیں یہ صرف شعور کی محفل نہیں ہے، اس سرور کی محفل بھی ہے، اور ہم ہمیشہ سے ہماری کوشش رہی ہے کہ خود بھی سیکھیں اور آپ کے لیے بھی سیکھنے کا یہ مرحلہ جو اس محفل میں جاری و ساری رہے۔ بہرحال آپ کی دعاؤں کی، آپ کے فیڈ بیک کی ہمیں ہمیشہ ضرورت رہے گی، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تلاوت قرآن پاک سے ہمیشہ سے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے آئے ہیں اور آج بھی کریں گے۔ سید اختر بخاری صاحب ہیں، بہت شکریہ بھائی، آپ کی آمد کے لیے بھی اس بزم میں آپ آئے، تشریف لائے، اور ہم شریف کے لیے محمد عدنان علی ہجویری ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم اس ٹرانسمیشن کا جو باقاعدہ آغاز ہے تلاوت قرآن پاک سے کریں، تو بسم اللہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. قاری سید اختر بخاری صاحب بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے اور آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ تعالیٰ اس سعادت کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ آج حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے, شیر خدا کی شہادت کا دن ہے, تو میں ضرور یاد دہانی کروانا چاہوں گا کہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے داماد بھی تھے. حضرت علی کی شان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی نماز جو امت مسلمہ نے ادا کی, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں جو نماز ادا ہوئی, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جانب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو دوسری جانب ام المومنین حضرت خدیجہ موجود تھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی تاکید کی. میں سب سے پہلے علامہ ناصر مدنی صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. مدنی صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ اتنا بڑا کردار, اتنی بڑی ہستی جس کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے فرمائی. حضرت علی کے بچپن کے ایام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت فرما رہے تھے, ان ایام میں دین اسلام کے لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کتنا اہم ہے؟ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے یہ مثال قائم کی ہے جو اس دور میں ایمان ڈھونڈنا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ تم ایسا ایمان بنانا جیسا کہ میرے محبوب کے ماننے والوں نے, والسابقون الاولون, جنہوں نے سبقت حاصل کی ایمان لانے والوں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں میں بات کاؤنٹ کرانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی زندگی میں ایک لمحہ ثابت نہیں کو کر سکتا کہ آپ کی زندگی میں کفر اور شرک آیا ہو, کیونکہ آپ بچپن میں حضور پہ ایمان لائے اور بچپن میں حدیث پاک اور قرآن مجید میں جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو وہ فطری طور پہ مسلم ہوتا ہے, اس کا مذہب اسلام ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی یہ شان ہے کہ آپ کی زندگی میں کائنات کا کوئی انسان کفر شرک بدعت ثابت نہیں کر سکتا. دوسری شان حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا میرے محبوب نے کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا من سب علی فقد سبانی. اس حدیث کی تشریح میں ایسے کر دیتا ہوں, آپ نے فرمایا جس نے علی کو برا کہا گویا اس نے مجھے برا کہا. جیسے ہم اپنے دوستوں کے بارے میں کہہ دیتے بھائی اگر آپ نے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو آپ کا میرا رشتہ نہیں رہے گا, میں آپ کی آنکھ نکال دوں گا, ایسے کر دوں گا. یہ کتنی بڑی شان ملی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کے بارے میں ساری کائنات کے محبوب نے فرمایا کہ جس نے علی کو برا کہا گویا اس نے مجھے برا کہا. اور پھر آگے حضور نے فرما دیا حضرت علی کی شان میں یہ کہ جب آپ نے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضور کا کلمہ پڑھ لیا اور بچوں میں اسلام کی سب سے پہلے تصدیق کی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے. یہاں وہ میں حدیث کی تشریح کرتا جاؤں کہ حضرت علی کے ایمان کی گواہی ہر دنیا میں انسان جو ہے نا کسی نہ کسی کے بارے میں رائے رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو یاد کیا تو کہا علی آج اس بستر پہ تم نے لیٹنا ہے اور یہ جو امانتیں پڑی ہیں یہ تمہاری سپرد کر کے جا رہا ہوں, یہ مکہ کے لوگوں کو امانتیں واپس لوٹا کر میرے پیچھے مدینہ آ جانا. آج کے بھائیوں کے لیے مثال ہے جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ جرا کرے, ان کے بارے دل میں کوئی بغض رکھے. حضور نے فرمایا کہ جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہاں ایمان نہیں ہو سکتا. حب علی ایمان ہے.
فرمایا کہ مومن کے دل میں علی کا بغض نہیں ہو سکتا. اور یہ ثابت میں کر دوں پوری دنیا کو، جتنے ہمارے ناظرین دیکھ رہے اس پلیٹ فارم سے، رمضان رنگ ٹرانسمیشن سے، کہ ہمارا پیغام ہے ان کو کہ ہم جس کے پاس کوئی امانت رکھتے ہیں پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ بندہ ایماندار ہے. مسجد کا خزانچی بناتے ہیں تو سارے نمازی جو ہر وقت نوکا جوکی کرتے ہیں، جس کے پیچھے نماز پڑھتے اس پہ بھی نوکا جوکی کرتے ہیں، اس پہ بھی تان کرتے، بڑا کچھ کرتے ہیں. مگر میں تانوں کی بات اس لیے کی ہے کہ نمازی امام کے پیچھے نماز پڑھ کے بھی اس پہ تنقید کرنے سے باز نہیں آتے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو حضور نے امانتیں رکھی، ہم جس کے پاس امانتیں رکھیں اس کو ایماندار سمجھے تو رکھتے ہیں. اس کے ایمان کا کیا کمال شان ہوگا کہ جس کے پاس نبیوں کے سردار نے اپنی امانتیں رکھی اور کہا یہ مکہ میں لٹا کر آ جائے، گواہی دے دی نا، بلکہ گواہی دے دی. اور اس کے بعد جو میں اپنے ناظرین کو سوشل ایشو پہ جتنی عوامی مسائل ہوتے ہیں میں اس پہ پیغام دیتا ہوں اسی واقعے میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہاں دشمن آنے تو بستر پہ لیٹ گئے. یہ ان بھائیوں کے لیے پیغام ہے جو اپنے بھائیوں پہ کیس کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے زمینوں کے جھگڑوں پہ لڑ پڑتے ہیں. یہ فرسٹ کزن ہیں جن کو پتریر بھی بولتے ہیں. ہماری پنجابی ماں بولی زبان چ کہندے نے پتریر، چاچے دے پت بھرا نوں پتریر کہندے ہیں. شریکہ بنایا. ہاں جی، ہم نے ان کا شریکہ بنایا، یعنی ان کی ہمیں نہ گھر پسند ہے، نہ نوکری پسند ہے، نہ ان کا اوپر ہائی لیول پہ جانا پسند ہے. یعنی جتنے جتنے کوئی امیر ہوتے جائیں تو جلنا شروع ہو جاتے، حسد کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے میں شعر پڑھوں گا کہ ویر ویران دے دردی ہوندے، ویر ویران دیاں باواں، باپ سران دے تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے پہ آپ بستر پہ لیٹ گئے تو جب مدینہ طیبہ پہنچے نا، آنے والوں نے کہا قم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ چادر کے نیچے تو حضرت علی لیٹے. دیکھنے والے کی نظر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تو کھڑے ہوئے نا تو آدمی ڈر جاتا ہے نا کہ دشمن نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، تلواریں. تو کہنے لگے بھی کہاں ہے آپ کے نبی؟ کہتے ہیں میں آپ کو بتانے کے کوئی پابند ہوں. یہ شیر خدا ہے، اتنے آپ میں جرت بہادری کہ میں آپ کو بتانے کا کوئی پابند ہے، جہاں مرضی ڈھونڈے جا کر. جب واپس مدینہ چلے گئے کسی نے پوچھا علی تلواروں کے سائے میں تمہیں نیند آ گئی؟ تو آپ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے زندگی میں تم نے کیا پوچھ لیا، جو نیند کا مزہ محمد مصطفیٰ کے بستر پہ آیا اس جیسی نیند مجھے آج تک آئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مزید جانتے ہیں اسامہ بھائی سے. اسامہ بھائی، یہ ایک شیر خدا ایک طرف احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن، پھر ان داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، اور حسن اور حسین کے پھر بابا. کس طرح سے آپ کی شان مبارک جو ہے ہم بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کا اس دنیا سے چلے جانا، آپ کی شہادت کے اسباب پہ آ جاتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ تو ساری دنیا جانتی ہے. اس کی تو کوئی مثال پیچھے رہ نہیں جاتی ہے نا کہ آپ نے داماد بنا لیا اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا. کیا کہیں گے آپ کی شہادت کے اسباب کیا تھے جب آپ دنیا سے گئے، شہادت نوش فرمائی، کیا وجہ تھی اس کی؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج میرے جد کا ذکر اور میں یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ ان کا ذکر پاک کر رہا ہوں. تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی یاد میں جو بندہ بول دیتا ہے، جو کہہ دیتا ہے، وہ تو زندگی کا حاصل اور سرمایہ بن جاتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے بارے میں قرآن کریم کی سب سے زیادہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس صحابی کے بارے میں سب زیادہ احادیث مروی ہیں اور سب زیادہ احادیث آئی ہیں، فضائل بیان ہوئے ہیں، وہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے. قرآن کریم کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین اور نواب سید صدیق الحسن بھوپالی رحمہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طرز عمل تھا. فدعا علی و فاطمہ والحسن والحسین وجل لهم بکسائن وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی.
جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بلوایا, حضرت فاطمہ کو بلوایا, حسنین کریمین کو بلوایا اور اپنی چادر مبارک سے ہم کملی مبارک کہتے ہیں وہ اپنے سر مبارک پہ لی اور ان 4 نفوس قدسیہ کے سر پہ دی اور یہ فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور وہ اہل بیت جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہو کر ارادہ کر رہا ہوں کہ ان کے دلوں سے دنیا کی میل اور کچیل کو پاک اور صاف کر دوں اور ایسے کر دوں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا جس طرح پاک اور صاف کرنے کا حق ہوتا ہے. اور کیا کیا آیات قرآن کریم کی بیان ہوئی ہیں. غزوہ بدر ہے تب بھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سب سے آگے ہیں. غزوہ تبوک ہے اس کے موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ جا رہے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو پیچھے نائب کے طور پر اللہ کے رسول نے اپنے نائب کے طور پر مدینے میں چھوڑا. اب آگے منافقین انہوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بہادر تھے ان کو تو ساتھ لے کے اور جو جناب بچوں کے لیے رکھوالی کے لیے اور خواتین کی رکھوالی کے لیے آپ کو چھوڑ گئے, آپ نے دل پہ لیا اس بات کو, آپ اللہ کے رسول کی پہلی منزل کو جا لیے, وہاں پہ پہنچے اور آ کے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بچوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں, خواتین کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا آج وہ بندہ سنتا ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضا ان تکون بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, اے علی تو اس تقسیم پر راضی نہیں ہے؟ اللہ نے تجھے میرے لیے وہ بنایا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون کا مقام بنایا تھا, میرے لیے تو وہ ہے. اور وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اللہ کے رسول نے اپنی زندگی مبارک میں صرف 2 بندوں کو یہ ڈگری دی تھی, یہ اعزاز دیا تھا. پہلا اعزاز دیا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا, علی انت منی وانا من کا, علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. اور حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام کو فرمایا حسین منی وانا من حسین. اس کے علاوہ کوئی تاریخ نہیں ملتی کسی کے بارے میں فرمایا ہو. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی ہیں جو ایمان کی کسوٹی ہیں, ایمان کا معیار ہیں. لا یحبہ الا مؤمن ولا یبغض الا منافق. اللہ کے رسول نے فرمایا علی سے محبت کرنے والا پکا مومن ہے اور علی سے بغض رکھنے والا پکا منافق ہے. اب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ کی جو ہے آپ نے شہادت کی بات کی ہے, شہادت کے اندر جو ہے مین عنصر جو ہے خارجی خوارج جو تھے جو دین سے باہر نکل رہے تھے اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو امیر المؤمنین ہونے کے باوجود وہ آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, حتیٰ کہ اتنا پروپیگنڈا کیا جا چکا تھا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہوئی لوگوں کو پتہ لگا کہ آپ کو مسجد میں شہید کیا گیا تو لوگوں نے کہا علی مسجد بھی جاتے تھے, یہاں تک پروپیگنڈا کیا گیا تھا. اور آپ کی شہادت کی بشارت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی تھی. آپ نے فرمایا تھا اشک الناس الاولین والآخرین, کیا تمہیں معلوم ہے سب سے زیادہ شکی القلب پہلوں میں اور آخری شکی القلب کون انسان ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اولین میں وہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بچے کو ذبح کیا تھا, اور آخرین میں وہ ہوگا جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے سر پہ یہاں آپ نے نشان پہ لگا کے بتایا یہاں پہ ضرب مارے گا. بشارت تو پہلے دے دی تھی شہادت کی. اور اللہ اکبر, یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو جو مقام مل رہا ہے کہ قرآن بار بار آپ کا ذکر کر رہا ہے. بدر کے اندر موجود ہیں, بدر کے اندر جب آئے تو مشرکین مکہ نے کہا بھئی ہم انصاریوں کے مقابلے پہ نہیں لڑیں گے, ہمارے سامنے ہمارے جوڑ کے لے کر آئے, جو قریشی ہیں جو ہاشمی ہیں ہمارے مقابلے پہ ہیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو بھیجا؟ اپنے چچا حمزہ کو بھیجا. لوگ آج اپنے بچے بچا لیتے ہیں, لوگوں کے بچے مروانے کے لیے بھیجتے ہیں. اللہ کے رسول نے حضرت حمزہ کو بھیجا, حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, اسی موقع پہ اترا قرآن ہذان خصمان اختصموا فی ربہم. دیکھو کیا خوبصورت نظارہ ہے کہ وہ شیطان کے اکسانے پہ ہیں, یہ رحمان کے فرمانے پہ آئے ہیں. یہ رحمان کے لیے جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا ان کا یہ ہے کہ ہمارا رب یکتا ہے, ہمارا واحد رب ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کیا قرآن کریم ان کی جو میں سمجھتا ہوں آیات میں یہ فضائل بیان کیے ہیں, حدیث میں فضائل بیان کیے ہیں. وہ جو نجران سے 43 جو کرسچنز آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے, مجادلہ کرنے کے لیے, حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچ رہی, مباہلے تک بات آ گئی. اب قرآن کی آیت ہے فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُم مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے جب مباہلے کی بات آئی کرسچنز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے پھر صبح میدان مبارہ لگے گا, تم اپنے بیٹے لے تم اس طرح کرنا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا, تم اپنے بیٹے لے کر آنا, ہم اپنے بیٹے لے کے آئیں گے. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, اپنی عورتیں لے کے آئیں گے, تم اپنی عورتیں لے کے آنا. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, اپنی جانیں لے کے آئیں گے, تم اپنی جانیں لے کے آنا. میدان مبارہ سج گیا.
اب میدان مبالغہ ایسا لگا، آج چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، ادھر سے 43 کرسچنز آ رہے تھے مبالغے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون آ رہا تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے اب نا سارا مدینہ نبی کے روحانی بیٹوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، نبی نے بیٹوں کے طور پہ لیا تو دائیں انگلی میں امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ تھا، بائیں انگلی میں امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ تھا، وَنِسَاءَنَا عورتوں کی باری آئی، ساری مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات موجود تھیں، روحانی بیٹیاں موجود تھیں، لیکن یہاں پہ فرمایا نساء جمع کا صیغہ عورتیں لے کر آنا، وہاں دیکھا ایک اکیلی خاتون سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آ رہی ہیں۔ اب بات آئی وَأَنفُسَنَا، جانوں کی باری آئی، لوگوں نے کہا جانوں کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے تلامذہ صحابہ آپ کے جانثار تھے، لیکن جانوں کی باری لوگوں نے وہاں پہ مفسرین نے لکھا وَنِسَاءَنَا میں وَأَنفُسَنَا میں کہ جانوں کی باری آئی تو لوگوں نے دیکھا ایک نبی کی جان تھی، ایک علی کی جان تھی۔ جب یہ لوگ آئے میدان میں تو کرسچن نے پھر کہا بھئی جو شخصیات سامنے کھڑی ہیں ان کے مقابلے میں نہ جانا، یہ اگر اللہ کو کہہ دیں یہ پہاڑ یہاں سے ہلا دے، اللہ پہاڑوں کے لا دے گا۔ اتنی شان حضرت علی مرتضی، یعنی کہ توحید کی آخری برہان کے طور پر، آخری دلیل کے طور پر، اللہ کی وحدانیت کی آخری برہان کے طور پر یہ 5 نفوس قدسیہ میدان میں اترتے ہیں، اس سے بڑھ کے شان اور کیا حضرت علی مرتضی کی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، بے شک بہت خوبصورت انداز میں اسامہ بھائی نے اس تمام تر معاملے کی منظر کشی کی۔ علامہ صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مقام دیا، بہت سارے فضائل تھے، کیا مناظر تھے؟ ذرا منظر کشی فرما دیں اس دور کی جب خلافت حضرت علی مرتضی کے پاس آئی تو ان کو یہ تمام امت کو لے کر چلنا تھا، اور مسائل کیا تھے اور ان کا حل کس طریقے سے کیا گیا؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلفاء کے دور میں بھی ان کو پاس چیف جسٹس آف اسلام کا عہدہ تھا، قاضی القضاء سمجھے جاتے تھے، اور فقاہت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ آپ ہی فرما رہے تھے کہ حضرت علی کی تربیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کے نانا جان نے کی، اور یہ یہاں بڑی بات دلچسپ ہے کہ حضرت علی نے بھی محبوب کی گود میں لوریاں لی اور ان کے بچوں نے بھی اپنے نانا کی گود میں لوریاں لی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں جب ایک وقت کے حکمران امیر المومنین حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی ان کے دور میں کوئی فیصلہ آتا، کوئی آرڈیننس آتا نا، تو جس کو حضرت علی چیلنج کرتے نا تو فوراً ان کو سنا جاتا، ایک تھارٹی سمجھا جاتا تھا، اور ایک مجنون عورت پہ حد لگا دی گئی تو آپ نے فوراً کہا کہ مجنون پہ حد نہیں لگتی، کیونکہ مصطفیٰ نے کہا ہے کہ جو پاگل ہو مجنون ہو اس پہ حد نہیں لگتی۔ جی اسی طرح جتنے بھی مسائل اسلام میں اس دور کے امیر المومنین کو آئے جو آپ سے پہلے خلفاء تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی لیتے رہے، بلکہ یوں لفظ کہا، حضرت عمر فاروق کے لفظ ہے کہ اگر آج علی کا علم نہ ہوتا تو میرا ایمان چلے جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے علم کو اتنا فالو کرتے تھے تمام خلفائے راشدین، کیونکہ جتنا گھریلو تعلق حضرت علی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس طرح کا تعلق جو ہے کسی بھی صحابی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے خاندان میں بھی شامل ہیں، پھر آپ کی عزت والی جگہ پہ بھی شامل ہے، داماد بھی ہیں، اور پھر آپ کا بچپن، پھر لڑکپن، جوانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے، صحبت کا اتنا اثر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں یہاں یہ بات ضرور اپنے ناظرین کو کاؤنٹ کرانا چاہتا ہوں کہ ان کو شیر خدا کیوں کہا جاتا تھا، اور یہ حضور نے کیوں مثال دی، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اے میرے علی کیا تجھے پسند نہیں ہے کہ آپ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ان کے بھائی ہارون۔ مگر یہاں ایک دلچسپی والی بات ہے کہ حضرت ہارون کو منتخب حضرت موسیٰ نے کیا کہ اللہ مجھے ہارون عطا فرما، مگر علی جو ہیں وہ مصطفیٰ کریم نے جب کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو سب سے پہلے حضرت علی نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اور پھر محبوب نے اپنی زبان سے سب سے پہلے کہہ دیا کہ اے علی تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں۔ اور پھر اس سے بڑی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کے مقام کی کیا کہ آج کے دور میں جتنے ہمارے چاہنے والے یہ نوٹ کر لیں، آج کے دور میں کوئی بھائی کی خاطر جان دے سکتا ہے، کوئی بھائی
بھائی کی خاطر اس دور میں کوئی زمین چھوڑ کے اب تو قتل ہو رہے ہیں۔ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی سینئر علم میں ہو، عمر میں کم بھی ہو، اگر آپ کا بھائی کوئی عمر میں زیادہ ہو، علم اس کا کم ہو، مگر وہ آپ کو تجربے کی بنا پہ بات کرے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کرے، جیسے کہ پہلے خلفاء ان کی عمر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی تھی، مگر انہوں نے ان کے علم اور تجربے سے فائدہ اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے علم پہ فوقیت دی۔ یہاں اور بھی یہ بات نوٹ کر لیں سارے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ خالی دنیا میں قرآن حدیث کے علم کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے، آپ دنیا میں فقیہانہ انداز میں یعنی دوسرے لوگوں کی رائے لے کر، جس میں علماء اکرام، صحابہ اکرام، محدثین جیسے صحابہ میں ایک دوسرے کے علم کو شیئر کیا جاتا تھا۔ آپ کو سب سے بڑے حضرت علی کو فقیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ فقاہت پہ بڑی گرپ رکھتے تھے، سمجھانے پہ بڑی گرپ رکھتے تھے، اسی لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی جو عمر ہے 5 سال آپ کی خلافت ہے، تو اس میں کسی نے سوال کر دیا کہ حضور آپ کی خلافت کے دوران اتنی فتوحات نہیں ہوئی، یعنی خارجیوں نے بڑے مسائل پیدا کیے، تو آپ کا ایک فقیہانہ جواب بڑا پیارا تھا، کہتے کہ سن لیں جو پہلے خلفاء کے دور میں فتوحات ہوئی ان کے مشیر ہم لوگ تھے، مگر ہمارے مشیر تم لوگ۔ اللہ بہت بڑی اللہ اکبر، اتنی خوبصورت گفتگو جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ہم شریف کے لیے ہمارے ساتھ محمد عدنان علی ہجویری ہیں، بسم اللہ کیجیے گا بھائی۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی
وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ دو معزز مہمانوں نے اور اس بزم کا رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں پہلے بھی ہمارا ساتھ رہے، اس بزم کا حصہ رہے اور آج ایک دفعہ پھر سے ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ انٹروڈکشن کرائیں گے۔ جی وصاف احمد حمدانی صاحب ہیں، حمدانی خاندان کے چشم چراغ ہیں آپ، بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مرغوب احمد حمدانی صاحب آج ایک دفعہ پھر سے ہمارے ساتھ ہیں، اور جب بھی یہ آتے ہیں اس بزم میں، اس محفل میں، تو اس محفل کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اور علامہ ناصر مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمیشہ سے اس پینل کا حصہ رہے ہیں، اور اسامہ بھائی بھی اس پینل کا ہمیشہ سے خوبصورت سا حصہ رہے ہیں۔ علامہ صاحب سے ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ وصاف بھائی سے خوبصورت سا ہم نعت شریف سنتے ہیں، کلام سنتے ہیں، اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور عزت سے نہ مر جائیں ہم نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا
जाना है। नाज़रीन, जिक्र है शेर खुदा का, उस अजीम हस्ती का जिनके बारे में मैंने पहले भी बात की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद आपकी तरबियत फरमाई, और उस बात को मज़ीद स्ट्रेंथन इलामा साहब ने ये बात कह के कर दिया कि उनकी ज़िंदगी में कभी भी एक ऐसा लम्हा भी नहीं आया जो शिर्क पर मबनी हो, क्योंकि इस्लाम आया तो साथ ही हज़रत अली जो हैं उनको अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम में दाखिल फरमा दिया। उसामा भाई, मेरी ख्वाहिश होगी आज के बच्चों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि हम सोसाइटी की बात कर रहे होते हैं, बड़ों के हवाले से अक्सर डिस्कशन कर रहे होते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं पाकिस्तान के उम्मत मुस्लिमा के बच्चे, वो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने आइडियल के तौर पर देखें। मैं वो वाक़या सुनना चाहूँगा कि जब अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम में हज़रत अली को दाखिल फरमाया, वो कैसा माहौल था, कितने ताकतवर दूसरी तरफ थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस जज्बे से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए। ये सब बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका, और मैं समझता हूँ कि हमें नौजवान नस्ल को इस तरह ही अपनी जो हमारी हस्तियाँ हैं अजीम, उनकी तरफ राग़िब करना चाहिए। जब कुरान करीम के अंदर पैगाम आ गया, वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों अकारब को अपने दीन की दावत दीजिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का एहतमाम फरमाया और अपने तमाम रिश्तेदारों अकारब को उसमें बुलवाया, और आपने वहाँ पे दावत तौहीद पेश की, अल्लाह की वहदानियत को पेश किया। तो वहाँ पे सबसे पहले हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम जो हैं वो खड़े हुए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद का ऐलान किया वहाँ पे इस माहौल के अंदर, तो सब बड़े हैरान थे, परेशान थे कि हमारे बाप दादा का दीन तो कुछ और था, हम तो लातो मनातो उज़्ज़ा की पूजा पाठ करने वाले लोग, ये कहाँ से एक नया दीन ले आए। वो आपको मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने खड़े होकर ऐलान किया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, ये इकरार किया, तो वो एक अजीब सी कैफियत वहाँ बन गई। उन्होंने कहा कि एक बच्चा जो है वो आपकी दावत में लब्बैक कह रहा है। किसी को क्या पता था कि वो बच्चा है कि जिसको दीन के अंदर ईमान की कसौटी और म्यार बना लिया जाएगा। यानी कि वो जज्बा ऐसा था, जज्बा ईमानी, कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर ऐसी इताअत करके दिखलाई, आपने उनके बेटे की हैसियत से, आपने उनके जानिसार की हैसियत से पूरी ज़िंदगी गुजार के दिखाई। कोई गज़वा नहीं था जिसमें हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ शामिल नहीं होते थे, बल्कि ग़ज़वा खैबर के मौका पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सुबह झंडा उसके हाथ में दूंगा जो किला फतह करने जाएगा, कि जिसे अल्लाह और उसके रसूल प्यार करते हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है। अब सुबह उसके हाथ में झंडा दूंगा। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, कभी मुझे किसी चीज़ की तमन्ना नहीं हुई थी दुनिया के जाहो ये माल की, लेकिन उस वक़्त उस रात मुझे बड़ी तमन्ना थी कि ये इतनी बड़ी डिग्री है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह उससे प्यार करते हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है, ये कि सुबह मुझे मिल जाए। अब सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर पढ़ाई, सलाम फेरा, और आपने पीछे मुड़कर सहाबा के चेहरे पर फर्दन फर्दन देखा, लेकिन आपने सबको देखने के बाद फरमाया, आईना अली, अली कहाँ है, अली नजर नहीं आ रहे। अल्लाह अकबर। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, उनकी आंखों में अशूब चशम है तो वो तशरीफ नहीं ला सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उनको बुला के लाओ। बुलवाया गया, आपने अपना लवाब दहन उनकी आंखों पे लगाया और उनको शफाअत आ कर दी। और हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि जब से आका ने मेरी आंखों में लवाब दहन लगाया, मुझे जिंदगी में फिर कभी तकलीफ महसूस नहीं। अल्लाह अकबर। और ये इतना बड़ा मुकाम हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को मिला है कि दीन इस्लाम में हज़रत अली मुर्तज़ा के वाले से कुरान में सबसे ज़्यादा आयात आ रही है, हदीस सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल के ऊपर बयान की जा रही है। अब अल्लाह के रसूल खुतबा हज्जतुल वदा के मौका पर वापस आए, और गदीर खुम एक चौक का नाम था जहाँ पर मुख्तलिफ रास्ते निकलते थे। अब सहाबा ने रुखसत होना था वहाँ से, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नातके वही हैं। आप वहाँ पे खड़े हुए और एक चबूतरे पर आए, और आकर क्या किया, आपने हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ के पता है क्या फरमाया, जिस तरह मदनी साहब कह रहे थे कि वो मदीने के अंदर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मुआख़ात मदीना फरमाई, आपने एक साहबी को दूसरे साहबी का भाई बना दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली रोते हुए आए कि अल्लाह के रसूल, आपने क्या मामला फरमाया, फलां को फलां का भाई बना दिया, फलां को फलां का भाई बना दिया, मेरा भाई कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, अली तू तो मेरा दुनिया में भी भाई है और आखिरत में भी भाई है। अब उस भाई का हाथ पकड़ा गदीर खुम के मौका पर। अब ये हदीस मुबारक में पढ़ने लगा हूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन कुन्तु मौला, मन कुन्तु मौला फ़अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब मौला के मानी, अब मौला के मानी है, एक मौला का मानी अल्लाह के माने में,
ہم اللہ کے معنی میں حضرت علی کو ساتھ تو نہیں لا سکتے, یہ شرک کا معاملہ بن جاتا ہے. ایک مولا کا معنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں آقا و مولا, یہ رسالت کا مقام ہے, یہاں پہ بھی نہیں لا سکتے. ان دو مقاموں کے بعد, ان دو مقامات کے بعد دنیا میں جتنے مقام ہیں وہ حضرت علی کے لیے ہیں. من کنت مولا فعلی مولا, یہاں پہ فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہاں پہ ہم عام مولوی صاحب کو مولانا کہہ سکتے ہیں تو حضرت علی کو مولا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ لاجک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ ہم عام مسجد کے مولانا امام مولانا ہو سکتے ہیں تو حضرت علی مولانا کیوں نہیں ہو سکتے؟ مولا ہوتا ہے جب مولا علی کہتے ہیں نا تو کچھ لوگ بڑے نہیں حدیث مبارکہ میں اعتراض والوں میں شامل نہ کریں. ویسے بھی دیکھیں مولانا جو حضرت صاحب نے کہا ہے نا اس پہ تھوڑی سی اور تشریح کی ضرورت ہے کہ مولا کا معنی ڈکشنری میں پڑھیں دوست بھی آتا ہے, مولا کا معنی آقا بھی آتا ہے, رہنما کا, پیشوا کا, دوست. دوسرے نمبر پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف یہ معنی منسوب کر کے پسند کرتے ہوں جو خود نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو حضرت علی تو خود نماز کے بڑے پابند تھے, تو کہتے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. آج کے ٹاپک میں حضرت علی سے ہم نے سیکھنا ہے کہ ان کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے, یوم علی ہے, اور جس ہستی کی مناسبت سے دن ہو ان سے معاشرے کو کیا ملتا ہے. فضائل تو سارے مسالک کے لوگ مانتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ مسالک کی جنگ نہیں ہونی چاہیے. پاکستان میں صرف یہ ہونا چاہیے کہ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ ایک ہے, اس کا شریک کوئی نہیں, مصطفیٰ ادکاری کائنات کے سردار ہیں اور انبیاء کے سردار ہیں, ادھر اللہ کی بات میرے نبی کی بات ہے کیونکہ حضور راہبر ہیں. تو ہمیں صرف اس پرچم کے نیچے اکٹھے ہونا چاہیے کہ جس ہستی کو اللہ کے حبیب نے کہہ دیا ہے کہ یہ میرے محبوب ہے وہ ہم ان کے نوکر ہیں, غلام ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہم سیکھتے ہیں آج کہ وہ کیا غصہ کرتے تھے, کیا مجلس میں بیٹھ کر وہ جو ایک دوسرے سے بات کرتے تھے تو ان کا کیا طریقہ تھا, یہ سیکھنے والی بات ہے. آج ایک مجلس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بیٹھے تھے اور دوسرے صحابہ اکرام بھی بیٹھے تھے. یہ بہت معاشرے میں فقدان پیدا ہو گیا کہ جی فلاں آل نبی کو نہیں مانتا, فلاں صحابہ نبی کو نہیں مانتا. یہ بات ختم کر دیں, پوری دنیا کو کفر کو پیغام دیں, ہم ہر اس کو مانتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کو مانتا ہے, جو اللہ کو مانتا ہے. اس لیے یہ تفریق ختم ہونی چاہیے. ہم لوگوں کو سکھائیں, پوری دنیا کے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کریں, نہ کہ یہ ہم پلیٹ فارم ایسا بنائیں کہ وہ کہیں رمضان آ گیا یہ ان کے دن ہے, محرم آ گئی یہ ان کے دن. نہیں, ہم سب کے پناہ عطا فرمائے, ہمارے منہ میں ایسی زبان نہ ہو جو تفریق والی ہو, اور اگر خدا نہ خواستہ لکھ دی گئی ہو تو اس لکھے سے پہلے موت بھی لکھ دی گئی ہو. رہنمائی فرمائیے گا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کی ڈھال بھی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا تھا. کیا سیکھتے ہیں آج کا ہمارا نوجوان جو اس تفریق کا دور ہے, مسائل بہت زیادہ ہیں, کس طریقے سے آگے چلنا ہے؟ سب سے پہلے تو مسئلہ ہے کہ میں کہتا ہوں تمام مسالک کے علماء کرام کو کٹھے بیٹھنا چاہیے. حضرت علی بیٹھے ہیں, ان کے طریقے سے سیکھ لیں کہ ان میں برداشت کتنی تھی, اور پھر دوسرے کا جواب مزاح میں دینا ان کی طبیعت میں خوش طبی کتنی تھی. ہم تو جہاں بیٹھے نا ہمارے چہرے بتا دیتے ہیں کہ یہ اندر سے کسی سے ناراض ہے. لوگ دیکھ لیتے ہیں جو نبض شناس ہوتے ہیں, چہرہ شناس ہوتے ہیں لوگ, پھر کہتے ہیں یار اج گل او نہیں لگتی, یار اندر دی گل نہیں لگتی جس طرح اگے دی باڈی لینگویج سی. دیکھیں میڈیا والے بھی کہتے رہتے ہیں دیکھیں جی ان کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ جانے والے آنے والے, یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں, ایک صحابی کھجور کھا رہا, دوسرا کھا رہا, تیسرا کھا رہا, وہ کھجور کی گٹلیاں اکٹھی کر کر کے حضرت علی کے آگے رکھی جا رہے ہیں, آپ بھی کھائی جا رہے ہیں, رکھتے 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 سبھی نے آگے رکھ دیا. تو آخر میں سبھی صحابہ نے, ان کے یاروں نے بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا سیدی یا حبیب اللہ, تمہارے قدموں پہ ہمارا ماں باپ قربان. آقا یہ آج علی نے سب سے زیادہ کھجوریں کھائی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غصہ نہیں کیا, ہمارے جیسا ہوتا تو اٹھ کے چلے جاتا مجلس سے, کہتا آج کے بعد میں نے آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں, آپ نے میری توہین کی ہے. یہ بڑا دل ہونا چاہیے. جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے اس کا ضرب بھی اونچا ہوتا ہے. وہ شیر خدا تھے, ان کا ضرب بھی اتنا ہی بڑا تھا. اور شیر میں کہتے ہیں بہادری ہوتی ہے, شیر میں جگرا ہوتا ہے. تو اگر حضرت علی شیر خدا کو نسبت دی ہے شیر خدا کی طرف تو ان میں جگرا ہوتا ہے. یہاں میں ایک لفظ اور کاؤنٹ کرا دوں, شیر خدا کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اسد اللہ. میں یہاں ایک بات کرا دوں, پاکستان کا اگر شیر جنگل میں جائے یا دنگل میں جائے تو لوگ کہتے ہیں یار وہ
جم میں گیا تھا, اس نے باڈی بلڈر میں نا ون کیا ہے, تو کہتے فلاں ملک کا ہار گیا, اس ملک کا شیر جو جیت گیا ہے. کبڈی میں, کرکٹ میں ایک ملک کے شیر کی ہار پورے ملک کی ہار ہوتی ہے. شیر خدا کی شان ہی کیا میں بیان کروں کہ وہ شیر خدا ہیں, ان کی نبجی شان میں کمی کون کر سکتا ہے, جس کو اللہ نے کہہ دیا یہ میرا شیر ہے, ان کی کانڈ کوئی لگا ہی نہیں سکتا, ان کو گرا ہی کوئی نہیں سکتا, نسبت ہی اللہ کی طرف. میرے محبوب مسکرا پہ حضرت علی کیا بولیں گے, کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ. جیسے میں یہ مزاح میں بات سمجھا جاتا ہوں نا, میں کڑوی بات میٹھے انداز میں سمجھاتا ہوں. کہندے نے جیڑی گل بندہ کسے نو میٹھا دے کے سمجھا سکتا انہوں زہر دین دی لوڑ کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا بولیں, کہتے آقا ہاں میں نے کھائی ہیں, مگر فرق کتنا ہے, انہوں نے گٹھلیاں سمیت نہیں کھائی, جو ہے نا ساری گٹھلیاں کھاتے گئے, اور میں وہ گٹھلیاں وہ گٹکاں کٹ کے اگے رکھی گئے ہیں. فرق کتنا ہے, میں نے جو ہے نا گٹھلیاں نکال کر کھائی ہیں, انہوں نے گٹھلیاں سمیت. وہ بھی مسکرا پڑے, حضرت علی بھی مسکرا. ہم نے کیا سیکھا حضرت علی کس واقعے سے؟ تربیت کر دی ہاں جی, امت کی. پوری دنیا کو بتا دیا کہ جب کٹھے بیٹھے ہو تو کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کا دل جو ہے نا دل ازاری ہو. دوسرے واقعے میں حضرت علی میں برداشت کتنی تھی کہ جب ایک موقع پہ ایک دشمن نے آپ کی طرف تھوک دیا تو آپ نے تلوار نیچی کر لی کہ اب علی جو ہے اس کے اوپر وار نہیں کرے گا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی نے اپنی انا میں غصے میں اس پہ وار کیا ہے. اتنی برداشت تھی. دو افراد کا درمیانی نہ ہو جائے, کیونکہ لڑائی تو اللہ بلکہ ایک تو اس سے بڑھ کے اور بڑا واقعہ ہے نا کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف جب بغاوت کی خلیفہ وید کے خلاف, تو کسی نے آ کے پوچھا وہ تو آپ کو جو دار اسلام سے خارج کہہ رہے ہیں, تو آپ ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ جملہ جو ہے نا سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھی اس کو قتل کر دو, یہ معاملہ اس طرح کر دو. آپ نے کیا فرمایا, ہم اخواننا. آج کے بہت سارے لوگوں کے لیے میسیج ہے, آپ نے فرمایا ہم اخواننا قد بغوا علینا. آپ نے فرمایا ہیں ہمارے بھائی لیکن انہیں ہمارے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہوا ہے. آپ نے مقابلے پہ نہیں کہا بھئی ان کو قتل کر دو یا ان کا سر قلم کر دو. کتنا خوبصورت جملہ بیان فرما دیا. اور حضرت المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ظرف یہ ہے اور یہ مقام ہے, آپ نے اتنے یعنی کہ مقام پہ فرمایا. ایک قاضی شرح کی عدالت ہے, ایک یہودی کو آپ نے اپنی زیرہ جو ہے وہ رکھوائی ہوئی تھی. اب وہ یہودی جو ہے وہ کیس لے کر قاضی شرح کی عدالت میں آ گیا, کہا یہ زیرہ میری ہے. اب زیرہ کی ملکیت کا معاملہ بن گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی ہیں, پیارے صحابی ہیں, دماد ہیں, تربیت پائی ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے عدالت میں چلے جاؤ, زیرہ تو میری ہے, لیکن عدالت میں کہ جانا چاہتے ہو تمہاری تسلی, چلو. اب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم گواہ کے طور پہ امام حسن کو ساتھ لے گئے. اب قاضی شرح نے کہا کہ اسلامی قانون کے مطابق جو ہے بیٹا گواہی نہیں دے سکتا. علی نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کی گواہی لے لے. اب وہ جو دلائل کے لحاظ سے وہ جو تھا قاضی شرح کی عدالت میں یہودی جو تھا وہ آگے جا رہا تھا. ایک دم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے روکا قاضی شرح کو. کہا قاضی شرح تم بے انصافی کر رہے ہو. کہا کیسی بے انصافی کر رہا ہوں؟ کہا جب تم اس کو مخاطب کرتے ہو, اس کا نام لے کے مخاطب کرتے ہو, جب تم مجھے مخاطب کرتے ہو, امیر المؤمنین ہیں وقت کے خلیفہ ہیں, کہا جب تم مجھے مخاطب کرتے ہو تو تم میری کنیت لے کے مخاطب کرتے ہو, ابو تراب کہہ کے مخاطب کرتے ہو. امیر کیونکہ کنیت جو تھی یہ پروٹوکول تھا, اعزاز تھا, اور امیر المؤمنین کہا کہ تم مجھے مخاطب کر رہے ہو, تم مجھے اس طرح مخاطب نہ کرو, یہ بے انصافی ہے. اور یہودی نے جب دیکھا کہ وقت کا خلیفہ اپنا پروٹوکول نہیں لے رہا حالانکہ حق پہ ہے, اس نے کہا بھئی زیرہ یہ نہیں کہ یہ زیرہ بھی لے لے, مجھے کلمہ بھی پڑھا دیں. یہ تھا انداز یعنی کہ دین اسلام اپنے کریکٹر سے, اپنے کردار سے. اور یہ کردار تھا نا جس کے والے سے علی نے فرمایا تھا الملک یبقى مع الکفر ولا يبقى مع ظلمی. ایک ملک جو ہے اللہ اس میں کفر کا نظام برداشت کر لے گا, ظلم کا نظام برداشت نہیں کرے گا. آج اگر ہمارے معاشروں میں تنزلی ہے, اگر ہمارے معاشروں میں آج بدحالی ہے, بے چینی ہے, وہ اسی وجہ سے ہے. نام تو لیتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا, لیکن نہ انصاف ہے نہ یہاں پہ سکون ہے. جن معاشروں کی ہم مثال لیتے ہیں کہ وہاں کفر پایا جاتا ہے لیکن وہاں پہ انصاف پایا جاتا ہے, اس انصاف کی بیس کے اوپر وہاں پہ امن بھی ہے, سکون بھی ہے, راحت بھی ہے, چین بھی ہے. تو یہ حضرت علی کا اتنا مشہور قول ہے. اور آپ کا ایک اور بڑا مشہور قول ہے. ہم اسی طرف بریک کے بعد جائیں گے, لیکن موضوع ہی ایسا ہے, بڑا خوبصورت موضوع ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ حمدانی صاحب موجود ہیں. حمدانی صاحب محبت فرمائیے گا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجئے گا. نبی سید الانبیاء کے برابر نہ پہلے تھا کوئی, نہ اب ہے نہ ہوگا.
نبی خاتم الانبیاء کے برابر نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا۔ محمد کا ثانی، محمد کا ہمسر، نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا۔ اگر ہے تو ایک ذات اللہ کی ہے، جو ذات محمد سے اعلیٰ ہے، ورنہ اگر ہے تو ایک ذات اللہ کی ہے، جو ذات محمد سے اعلیٰ ہے، ورنہ محمد سے اعلیٰ، محمد سے بڑھ کر نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا۔ جسے حق نے بلوایا عرش اولا پر، ہوا فضل حق سے وہ مہمان داور۔ جسے حق نے بلوایا عرش اولا پر، ہوا فضل حق سے وہ مہمان داور۔ خدا کی خدائی میں ایسا پیغمبر نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا۔ خدا کی خدائی میں ایسا پیغمبر نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا۔ نبی سارے محبوب ہیں کبریا کے، مگر یہ بھی سچ ہے بجز مصطفیٰ کے۔ نبی سارے محبوب ہیں کبریا کے، مگر یہ بھی سچ ہے بجز مصطفیٰ کے۔ حبیب خدا دونوں عالم کا دلبر، نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا۔ حبیب خدا دونوں عالم کا دلبر، نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا۔ نبی خاتم الانبیاء کے برابر نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا۔ محمد کا ثانی، محمد کا ہمسر، نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب